چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی حق ہمارا نہیں، جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا گردن پیش کی، پھر بھی کہتے ہیں ہم سے یہ اہل چمن، یہ چمن ہے ہمارا تمہارا نہیں، اے میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں، دیکھتے دیکھتے عظمتیں مٹ گئی، عزتیں لٹ گئی، غیرتیں بک گئی، ایسے جینے سے بہتر ہے مر جائیں ہم، ایسا جینا تو ہم کو گوارا نہیں، جان کس کی لگن کس کی دن میں مگن، جا رہے ہو کہ مڑ کے بھی دیکھا نہیں، ہم نے آواز پہ تم کو آواز دی، پھر بھی کہتے ہیں ہم کو پکارا نہیں، ہم ابھی آئے تھے اور چلے جاؤ گے، کیسے اپنی طبیعت گوارا کرے، عمر بھر کا سہارا بنو تو بنو، 4 دن کا سہارا گوارا نہیں، اے میرے ہم نشیں چل کہیں اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوم کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاد کلمہ تمجید سبحان اللہ الحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم۔ چارم کلمہ توحید لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدہ الخیر هو علی کل شیء قدیر۔ پنجم کلمہ استغفار استغفراللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ سرا او علانیۃ واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم ومن الذنب الذی لا اعلم انک انت علام الغیوب وستار العیوب وغفار الذنوب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ ششم کلمہ ارادے کفر اللہم انی اعوذ بک من ان
أشرك بك شيئا وأنا أعلم به وأستغفرك لما لا أعلم به تبت عنه وتبرأت من الكفر والشرك والكذب والغيبة والبدعة والنميمة والفواحش والبهتان والمعاصي كلها وأسلمت وأقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام माशाल्लाह। اللہ برکاتہ۔ ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، زمین ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شاہ کیسے کیسے، مکی ہو گئے بے مکا کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ الحمدللہ الحمدللہ کفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان هذه القلوب تهزأ كما يهزأ الحديد اذا اصحابه الماء، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما جلاؤها، قال کثرۃ الذکر الموت وتلاوۃ القرآن۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دلوں کو اس طرح زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے جب اس پر پانی پڑ جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کو کیسے صاف کیا جائے؟ فرمایا موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا جائے اور قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ معزز سامعات، پانی پڑ جانے کی وجہ سے جس طرح لوہے پر زنگ آ جاتا ہے، اسی طرح اللہ اور یوم آخرت سے غفلت کی وجہ سے دلوں پر سیاہی چھا جاتی ہے۔ اس سیاہی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زنگ سے تعبیر فرمایا ہے اور قرآن میں سرانہ کہا گیا ہے۔ ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے زنگ آ گیا ہے۔ دل ایمان اور اعمال صالحہ کے آئینے کی طرح صاف شفاف اور روشن ہوتا ہے، لیکن گناہوں کی گندگی کی وجہ سے اس میں گدلا پن آ جاتا ہے۔ اس سیاہی کو صاف کرنے کے لیے اور دل کو پھر سے روشن کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو تدبیریں بتائی ہیں۔ ایک یہ کہ موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا جائے، دوسری یہ کہ تلاوت قرآن کا اہتمام کیا جائے۔ حقیقت یہ ہے کہ موت ایک بہترین مذکر ہے۔ موت تعمیر سیرت، تکمیل شخصیت، حسن انجام کی فکر پیدا کرنے کا کارگر ذریعہ ہے، اور قرآن بھی انسان میں یہی فکر پیدا کرتا ہے۔ اس کا ہر صفحہ آدمی کو اس دنیا سے اٹھا کر اس دنیا میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے، اور شعور زندہ ہو تو کچھ دیر تک آدمی خود کو اسی عالم میں موجود محسوس کرتا ہے، اور آخرت کا یہ استحصال یقین دل کے زنگ کو دور کر کے پھر سے روشن کرنے کا معتبر ذریعہ ہے۔ معزز سامعات، ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے سمجھدار اور سب سے ماتحت آدمی کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو لوگ موت کو سب سے زیادہ یاد کرنے والے ہوں اور موت کی سب سے زیادہ تیاری کرنے والے ہوں، جنہوں نے دنیا اور آخرت کا اعزاز حاصل کر لیا ہو۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کو موت کی تیاری کرنے کی معزز خواتین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیازات اور خصوصیات کا احاطہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ تو آئیے اس موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے میں مکتب کی طالبہ قرۃ العین کو دعوت دیتی ہوں اس شعر کے ساتھ۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ قرۃ العین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم،
अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन तारे हर तरफ जुल्मते शब जहाँ जहाँ लाखों सितारे हर तरफ जुल्मते शब जहाँ जहाँ एक तुलुए आफ़ताब दश्तो जबल सहर सहर। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन और मेरी हम सफ़र साथियों, आज की इस मुबारक और पुररौनक महफिल में हम सब के आका ताजदार बथा फ़ख्रे दो आलम महबूब किबरिया रश्क कोनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ खुसूसियत और कुछ फ़ज़ाइल बयान करने की जिसारत करेंगे। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको सही कहने और बगौर सुनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। ये बात आप सब ख़वातीन जानती हैं कि इस ज़मीन पर कम बेश 1,24,000 अंबिया तशरीफ़ लाए, हर एक ने तौहीद की दावत दी, पैगाम इलाही को आम किया, अल्लाह के अहकाम से लोगों को रोशनास कराया, जन्नत तक ले जाने वाले रास्ते की रहनुमाई और जन्नत के रास्तों से आगाह किया। लेकिन इसमें से हर नबी हर रसूल का दायरा कार महदूद था। कोई मखसूस खानदान में मबूस हुआ, कोई मखसूस खित्तों और इलाकों की हिदायत के लिए आया और कोई अपने खास कौम की रहबरी के लिए आया। कुरान करीम फरमाने खुदा है हमने कोई रसूल नहीं भेजे मगर इसी कौम की ज़बान में। हमारे आका सरकार दो आलम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत वाली रिसालत ऐसी नहीं थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मखसूस इलाके, खित्ते, खानदानों या कबीलों के लिए नहीं आए थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत आम थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत आम थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे इंसान के नबी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नारी मखलूक जिन्नों के भी नबी थे। मेरे आका की ज़रा शान तो देखो, मेरे आका की ज़रा आन तो देखो। हर नबी की नबूवत मखसूस है, हर रसूल के लिए दायरा कार है। एक इलाका मखसूस है या फिर इनके काम के लिए कोई खास का मुतय्यन है, लेकिन ये आखिरी नबी हैं, ये हमारे आका हैं, ये हम सब के आका हैं, ये अल्लाह के महबूब हैं, ये रश्क कायनात है। इनके पैदा करने वाले जहाँ के पैदा करने वाले ने फरमाया वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास, ऐ पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपको मक्के वालों के लिए नहीं भेजा, मदीना वालों के लिए नहीं भेजा, खास रंग और नस्ल वालों के लिए नहीं भेजा, अरबों के लिए नहीं भेजा, एक ही ज़बान बोलने वालों के लिए नहीं भेजा। हमने आपको सारे इंसानों के लिए भेजा है। देखिए हर खित्ते, हर इलाके में बसने वाला, दुनिया की कोई मकाम पर बख्श क्या करने वाला आपका उम्मती है, आप इसके नबी हैं। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन, हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ज़ल और कमालात बेशुमार है। आपके खसाइल शुमार को शुमार में नहीं लाया जा सकता। आपकी खुसूसियत में इम्तियाज़ात अनगिनत हैं। बड़े बड़े शौहर और गवाह दुनिया में आए, असहाबे कलम और सीरत निगार आए और बाद अपनी पूरी जिंदगी अपनी सीरत निगारी के लिए सर्फ कर दी। शौहरा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्तबत को बयान करने के लिए अपनी तमाम कोशिशें सर्फ कर दी, लेकिन हर शायर और हर कलमकार ने आखिर में यही कहा, हक तो यह है कि हक अदा न हुआ। इन्हीं अल्फाज से मैं आपसे रुखसत होती हूँ। वाक़िअ दावाना माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह कसीरा। ये थी कुर्रतुल आइन, जिसने सुलाती है तू मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू मुझको इसके सिवा और क्या चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूनस सालिहात अन्ना लहुम अजरन कबीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़िज़ सामियान, मेहमानाने किराम, मेरे अजीज तालिबात, आज मैं आप सब के सामने कुरान शरीफ के औसाफ और फजाइल पर रोशनी डालना चाहती हूँ। मुअज़्ज़िज़ सामियान, अभी मैंने आपके सामने कुरान पाक की एक आयत करीमा तिलावत की। इसका तर्जुमा ये है, ये कुरान उसी रास्ते की तरफ ले जाता है जो सबसे सीधा और सच्चा रास्ता है। खुशखबरी सुनाता है उन लोगों को जो ईमान लाए और अमल सालिहा किया, उन लोगों के लिए बड़ा अज्र है। और जो लोग ईमान नहीं लाए, अमल सालिहा नहीं किए, उन लोगों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार करके रखा गया है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं,
الف لام میم ذالکل کتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک و شبہ نہیں، ہدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ یعنی قرآن شک و شبہ کا محل نہیں ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن تو ہادی اور رہنما ہے، جو لوگ قرآن سے ہدایت اور رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ حضور حق سے محمد کو وہ کتاب ملی، حضور حق سے محمد کو وہ کتاب ملی کہ جس سے قسمت نوح بشر چمک اٹھی۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں، یہ وہ کتاب ہے جس کی کوئی مثال نہیں، یہی وہ کلام ہے جس کو کبھی زوال نہیں۔ قرآن مجید جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی دنیا میں کوئی نظیر و مثال نہیں، نہ فصاحت و بلاغت میں، نہ فضائل و اوصاف میں، نہ کلام بیان میں، ہر اعتبار سے بے نظیر، ہر اعتبار سے بے مثال ہے۔ یہ وہ نسخہ کیمیا ہے جو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توسط سے ملا ہے، جس میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی فلاح اور کامیابی و کامرانی کا سامان ہے، جس پر ایمان لانا ہمارے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ کی فلاح کی ضمانت ہے۔ اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہیرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ قرآن اللہ کی وہ کتاب ہے جس کی حفاظت کی ذمہ داری خود رب العالمین نے لے رکھی ہے۔ قرآن کے باطل کی گنجائش نہ آگے سے ہے، نہ پیچھے سے ہے، نہ دائیں سے ہے، نہ بائیں سے ہے۔ قرآن پرزور اعلان کرتا ہے کہ ہم ہی نے اس کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی حفاظت اس طرح کرائی ہے کہ قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے۔ یہ اللہ کی ہمارے اوپر بڑی مہربانی اور فضل ہے کہ قرآن جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اسی طرح اب بھی موجود ہے، اس میں کہیں زیر زبر یا نقطے کا بھی کوئی فرق نہیں ہوا۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر معجزات کے علاوہ ایک زندہ جاوید معجزہ قرآن کی صورت میں بھی عطا کیا گیا، جو اپنی فصاحت و بلاغت اور کمال بیان میں بے نظیر اور بے مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اگر تم اس قرآن کے بارے میں شک میں ہو جو ہم نے اپنے بندے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، تو اسی کے مثل ایک سورہ بنا کے لاؤ، اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلاؤ۔ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اگر تم نہ کر سکو گے تو سن لو، ہرگز نہ کر سکو گے تو اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے اور جسے تم جیسے کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کیا یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گڑھ لیا ہے؟ بلکہ یہ لوگ تو ایمان ہی لانا نہیں چاہتے۔ بس اگر یہ لوگ سچے ہیں تو قرآن جیسی ایک ہی آیت بنا کر دکھا دیں۔ معزز سامعین، قرآن مجید کلام اللہ ہے اور کلام اللہ کو تمام کلاموں پر فضیلت حاصل ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کو اپنی پوری مخلوق پر فضیلت حاصل ہے۔ قرآن کی صورت میں ہمیں کتنی عظیم دولت ملی ہے، اور اگر ہم نے اس دولت کی قدر نہ کی تو ہم سے بڑھ کر بد نصیب اور ہم سے بڑھ کر احسان فراموش کون ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں گویا وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ شخص ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اسی طرح یہ بھی حکم ہے کہ قرآن کو اچھے لب و لہجے کے ساتھ پڑھو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کو اپنی آواز کے ساتھ زینت دو۔ معزز سامعین، اسی قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو اوپر اٹھاتا ہے، نیچے گراتا ہے، عروج عطا کرتا ہے، زوال دیتا ہے، ترقی سے نوازتا ہے اور پستی میں بھی ڈال دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کو عروج عطا کرتا ہے، زوال دیتا ہے، کامیاب کرتا ہے اور ناکام کر دیتا ہے۔ بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے، نیک عمل کیے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ایمان لانے اور عمل کرنے کی وجہ سے کامیاب کر دیتا ہے، اور جو لوگ ایمان نہیں لائے، نیک عمل نہیں کیے، ان لوگوں کو ایمان نہ لانے اور عمل نہ کرنے کی وجہ سے ناکام کر دیتا ہے۔
तरक्की और फलाह चाहते हो उन पर लाजिम है कि कुरान की दावत पर लब्बैक कहें और तालीमात कुरान को सारे जहां में आम करें ताकि सारी दुनिया पस्ती से निकलकर उरूज व कमाल की शोहरा पर गामजन हो। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, अजीज तालिबात, उठो, समझो और होशियार हो जाओ। गफलत का पर्दा चाक करो, कुरान से वाबस्ता हो जाओ, कुरान की नेमतों से अपने घर को मामूर कर दो, तालीमत कुरान को सारे जहां में आम कर दो ताकि वरना याद रखो तारीख हमें कभी माफ नहीं करेगी। मुसलमानों उठो, कुरान की दावत को फैलाओ। मुसलमानों उठो, कुरान की दावत को फैलाओ। जहाने बेअमा को आफियत के राज समझाओ। जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा, जमाना आज भी कुरान ही से फैज पाएगा। मिटेगी जुल्मत शब और सूरज जगमगाएगा। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों को कुरान से वाबस्ता रखें। वाक़िअ दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।